ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اہمیت جس عضو کی بیان فرمائی ہے وہ ہے انسان کا دل۔ انسان کے جسم میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ایک انسان کا دل ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جب تک روح جسم میں موجود ہے تو انسان کی زندگی ہے، اور جب روح جسم سے نکل جائے تو انسان کے لیے فنا اور موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بعض اعضاء کو ظاہری طور پہ رکھا اور بعض اعضاء باطنی طور پر ہے۔ جو ظاہری اعضاء ہیں جیسے انسان کا ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، دل ہیں، اور بعض اعضاء انسان کے باطنی ہیں کہ جن پر محنت کی جاتی ہے، پوشیدہ چیزیں ہیں، ان میں سب سے اہم انسان کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دل کو وہ حیثیت دی ہے جیسے کہ کسی بھی مملکت کے اندر ایک بادشاہ ہو تو جو حیثیت بادشاہ کی ہے وہ حیثیت انسان کے جسم میں دل کی ہے۔ جب بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے اثرات رعایا میں منتقل ہوتے ہیں، جب یہ دل ٹھیک ہو جائے تو اس کے اچھے آثار انسان کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، خبردار انسان کے جسم کا وہ عضو انسان کا دل ہے۔ تو گویا ہمارے جسم میں مرکزی حیثیت جس کو حاصل ہے وہ ہمارے دل کو حاصل ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہ السلام سب نے جو محنت کی وہ انسان کے دل پر سب سے زیادہ محنت کی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ معلوم ہوا دل بڑی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ منافقین وہ لوگ کہلاتے تھے کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی اس لیے کی کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ معلوم ہوا انسان کے جسم میں دل کی بڑی حیثیت ہے۔ اگر دل سے کوئی ایمان لائے تو وہ مومن ہے، اور اگر کوئی دل سے نہیں لاتا، بجائے زبان سے اظہار کرے، اعضاء کے ذریعے بھی شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی میں ظاہر کرے، لے کر آئے، تب بھی وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اب انسان کا یہ جو دل ہے، اس میں نرمی کن اعمال سے آتی ہے، اور انسان کے جسم میں، دل میں سختی کن گناہوں سے آتی ہے کہ انسان ان گناہوں سے بچے، کہیں دل سخت نہ ہو جائے، اور کون سے اعمال اختیار کیے جائیں جس سے ہمارا دل نرم ہو جائے۔ انسان کا جو دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء۔ یقیناً انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے انسان کے دل سے زنگ اتر جاتا ہے۔ اب دل پر زنگ لگتا کیسے ہے؟ ایسے کون کون سے گناہ ہیں کہ جس کا اثر انسان کے باطن پر ہوتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر یہ توبہ کر دے تو یہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر انسان توبہ استغفار نہ کرے، پھر گناہ کرے، ایک اور نقطہ لگتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے ان کے دلوں پر زنگ لگ دیا۔ تو پھر انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اس کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل پڑھو، اسے ہدایت کی طرف بلاؤ، اسے نماز تلاوت کی دعوت دو، اسے حق کی طرف بلاؤ، تو یہ باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اب دل کن گناہوں سے سیاہ ہوتا ہے کہ ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے؟ سب سے پہلی چیز جس سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ ہے معاذ اللہ جب کوئی آدمی کفر پہ زندگی گزارے۔ جو آدمی مومن ہے اللہ اس کے دل کو روشن رکھتا ہے، جو کافر ہوتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ظلمتوں میں، خواہشات میں پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان دل کو روشن کرنے والا عمل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے انسان کے باطن کو تسکین ملتی ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے۔ اگر ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کا باطن سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمازوں میں جمعۃ المبارک کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ پھر اگر یہ توبہ کرے تو ٹھیک، ورنہ پھر جمعہ چھوڑے پھر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ آدمی غافلوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے انسان کا باطن سیاہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات سلف خود بھی بڑی اہتمام سے نماز کی ادائیگی کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو بھی پابند بناتے تھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ آپ حکم دیجئے اپنی بیوی بچوں کو، گھر والوں کو کہ وہ نماز قائم کریں اور نماز پر جمے رہیں۔ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیں گے، بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا رزق کو نماز کے ساتھ جوڑا کہ جس گھر میں نماز کا اہتمام ہوگا اس گھر میں اللہ کی طرف سے رزق میں برکتیں ہوں گی، اللہ بے برکتی کو ختم فرما دے گا۔ تو میں نے عرض کیا دل کی سختی کا ایک سبب انسان معاذ اللہ اگر نماز سے دور ہوتا ہے تو انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یقیناً ان کے سامنے پڑھیے اس میں سے جو آپ کے سامنے تلاوت کیے جاتا ہے اور نماز کو قائم کیجیے۔ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روکنے والی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر۔ تو میں نے عرض کیا دل کی سختی کا ایک سبب کفر ہے، دل کی سختی کا ایک سبب نماز سے دوری ہے، دل کی سختی کا ایک سبب ذکر نہ کرنا۔ جس آدمی کی زندگی میں ذکر نہیں ہوتا اس آدمی کا دل رفتہ رفتہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے دور انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور ایسا آدمی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کو اگر نرم رکھنا ہے تو انسان اپنی زندگی ذکر الہی میں گزارے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ انسان کی دل کی سختی کا ایک سبب خواہشات کی زندگی گزارنا۔ جو آدمی خواہشات پہ چلتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے۔ جو انسان شریعت کے تقاضے پہ چلتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پس وہ شخص کہ جس کی زندگی مزین کر دی گئی برے اعمال کے ساتھ اور وہ ان بری چیزوں کو اچھا جانتا ہے، وہ سمجھ رہے میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ شیطان نے ان گناہوں کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کیا ہے، تو وہ ان گناہوں کو، خواہشات کو بہتر سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ تو معلوم ہوا خواہشات پہ چلنا انسان کے باطن کی سیاہی کا اور دل کی سختی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، خواہشات کو اپنا معبود بنایا، اس کا مطلب کہ وہ زندگی گزار رہا ہے جو اس کا خواہش اور نفس چاہتا ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں گزارتا، اپنے نفس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس شخص نے گویا اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کے کانوں پہ مہر لگا دی، یہ شخص علم کے باوجود گمراہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اب کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا؟ یعنی اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے اس کے اعمال کی وجہ سے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں اس آیت سے پتہ چلا انسان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب کیا ہے کہ وہ خواہشات کو اپنا معبود بنائے، کہ جو دل میں تقاضا آیا اس پہ چلنا شروع کر دیا، جو بات دل میں آئی گناہ کا ارادہ آیا اس کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نیکی سے، ہدایت سے دور کر دیتی ہیں۔ انسان کے دل کی سختی کا ایک سبب ہے آخرت کو بھلا دینا۔ جو آدمی آخرت کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں انسان کے دلوں سے زنگ کو اتارتی ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، یہ دو وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل سے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرے۔
اس لیے جو شخص اہتمام کرے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک تلاوت کرے، اذکار کرے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا دن بہت اچھا گزارتے ہیں، اس کو دن بھر میں نیک اعمال کی توفیق زیادہ ہوتی ہے، شریعت کے کاموں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اور انسان گناہوں سے پھر خود بچتا ہے۔ روحانی قوت اور طاقت نیک اعمال کی طرف اس کے میلان کو بڑھا دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ صحابہ اکرام کا ایک لشکر گیا نجد کی طرف، بہت جلدی واپس آ گئے جہاد سے، بہت سا مال غنیمت بھی لے کر آئے اور بہت جلدی لوٹ کر آئے۔ تو صحابہ میں کسی نے کہا اتنا جلدی لوٹ کر آنا، اتنی کثرت سے مال غنیمت لے کر آنا آج تک ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی ان کی نسبت اور ان کی رغبت ایک دم مال کی طرف چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً توجہ ہٹائی، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر آدمی نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، یہ بہت جلدی لوٹ کر آتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ان سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی صحابہ کی تھوڑی دیر کے لیے توجہ وہاں گئی کہ یہ لشکر جلدی آیا، غنیمت زیادہ لے کر آیا، آپ نے فوراً توجہ مال سے اعمال کی طرف لے کر آئے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں جو فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک تلاوت کرے، ذکر کرے؟ فرمایا یہ لوٹ کر آتا ہے، اس کا اجر و ثواب علماء غنیمت والوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا انسان کی دل کی سختی جو دور ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی وادی عقیق میں جائے، بطحان میں جائے اور وہاں سے لوٹے اور اس کے بعد 2 اونٹنیاں ہوں کوہان والی خوبصورت، اور اس نے کوئی گناہ کر کے قطع رحمی کر کے ان کو نہ لایا ہو، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہ بتاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد آئے، قرآن کریم کی 2 آیتیں سیکھے یا سکھائے، یہ بہتر ہے 2 ان اونٹنیوں سے جو کوہان والی خوبصورت اونٹنیاں۔ پھر فرمایا جو 3 آیتیں سیکھے اور سکھائے، یہ بہتر ہے ان 3 اونٹنیوں سے جو 4 سیکھے، وہ 4 سے بہتر۔ مقصد یہ ہے قرآن کی تلاوت، قرآن سیکھنا وہ عمل ہے جو انسان کے دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جو جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے وہ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ جتنا انسان موت کو یاد رکھتا ہے اتنا انسان کے دل سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو کبھی بھی اس کا میلان دنیا کی طرف نہیں ہوتا، اس کی فکر آخرت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کی طرف رغبت دلائی وہ ہے تم قبرستان جایا کرو۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے اس سے تمہارے دل نرم ہو جائیں گے اور تمہاری آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ تو گویا موت کی یاد سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، خواہشات میں پڑنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ امام ابن ابی دنیا نے کتاب زہد میں نقل کیا، یہ فرماتے تھے انسان کی بدبختی کی 5 نشانیاں ہیں۔ انسان جب بدبخت ہو جاتا ہے اس کی 5 علامات ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی علامت قسوۃ القلب، جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہیں وہ بدبخت ہو گیا۔ نیک بخت آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، ہدایت کی بات قبول کرتا ہے۔ جب ہدایت کی بات کا دل پر اثر نہ ہو اور انسان اس بات کو قبول نہ کر رہا ہو، توجہ نہ ہو، سمجھنا چاہیے کہیں گناہوں کی وجہ سے بدبختی غالب تو نہیں آ گئی۔ تو پہلی علامت انسان کے بدبخت ہونے کی دل سخت ہوتا ہے۔ دوسری علامت جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ جب انسان بدبخت ہو جائے پھر اس کو رونا نہیں آتا۔ اور جب نیک بخت ہوتا ہے کوئی اللہ کے رسول کی بات سنتا ہے، دین کی بات، صحابہ کے واقعات سنتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی یہی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
وعلی ربہم یتوکلون، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور یہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو نشانی کیا ہے؟ دل جب نرم ہوگا آنکھوں سے آنسو بہیں گے، جب دل سخت ہوگا بدبختی غالب ہوگی، انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہمہ وقت اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کرے، جتنے آنسو بہتے ہیں اتنا انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تیسری علامت بدبختی کی طول الامل، انسان لمبی لمبی خواہشات باندھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے۔ جب زندگی میں لمبی لمبی امیدیں ہوں، آرزوئیں ہوں، تو سمجھنا چاہیے بدبختی آ گئی۔ جیسے آج سوچتا ہے میں یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ کروں گا، بڑے بڑے پلان ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں جو اس نے سوچ رکھے ہیں۔ زندگی تو مختصر، عموماً 60 سے 70 سال کے درمیان عمر ہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال 63 سال میں، ابو بکر صدیق کا انتقال 63 سال میں، حضرت عمر کا انتقال 63 سال میں۔ عموماً دیکھا گیا اس امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان، بہت کم جو تجاوز کرتے ہیں۔ تو مقصد بتانے کا طول العمل، بدبختی کی ایک علامت لمبی لمبی امیدیں باندھنا۔ بدبختی کی ایک اور علامت جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ ہے الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی طرف میلان بڑھ جاتا ہے، دنیا کی طرف میلان بڑھ جائے، آخرت سے توجہ کم ہو جائے۔ فضیل بن عیاض فرماتے تھے یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا بدبختی کی پہلی نشانی قسوۃ القلب، دل سخت ہوگا۔ دوسری نشانی جمود العین، آنکھوں سے آنسو نہیں بہیں گے۔ تیسری نشانی قلت الحیا، انسان کی زندگی میں حیا کم ہوگی، حیا کم ہوگی، بے حیائی کے کاموں کی طرف جائے گا، حیا سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ سمجھنا چاہیے کہیں بدبختی غالب آ گئی۔ جتنی حیا ہوگی اتنی نیک بختی ہوگی، جتنی انسان حیا سے دور ہوگا اتنی بدبختی اس کی زندگی میں بڑھتی جائے گی۔ طول الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھے گا۔ اور نمبر 5 الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کی طرف میلان ہوگا، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ وہ یہ 5 چیزیں ہیں انسان کی بدبختی کی نشانی۔ نیک بختی کی علامات کیا ہیں؟ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 3 زندگی میں حیا اور پاک دامنی آ جاتی ہے۔ نمبر 4 اس کی امیدیں کم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5 آخرت کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 6 ذکر و اذکار اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 7 اللہ اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول کر دیتا ہے۔ نمبر 8 آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9 زندگی میں حیا اور پاک دامنی آ جاتی ہے۔ نمبر 10 نیک اعمال پر سکون اور گناہ پر بے سکونی ہو جاتی ہے۔ جتنا نیک اعمال کرتا ہے راحت ملتی ہے، کبھی گناہ ہو جائے ایک دم بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہی مومن کی نشانی ہے، مومن سے گناہ ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے، نیک عمل ہو جائے اس کو خوشی ملتی ہے۔ اگر گناہ پر بے چینی نہیں ہو رہی سمجھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ رفتہ رفتہ انسان ایمان سے، انوارات ایمان سے محروم تو نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب نیکی تمہیں خوش کرے، گناہ تمہیں پریشان اور غمگین کرے، فانت مؤمن، تم سمجھ لو تم مومن ہو۔ معلوم ہوا مومن ہونے کی نشانی ہے نیک اعمال کی طرف رغبت بڑھ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب نیکی میں رغبت بڑھتی ہے، زندگی میں اعمال آتے ہیں، پھر انسان کی زندگی میں ایک وصف آتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ اسے بھی ہدایت پر لائے، اس کے اہل و عیال عزیز و اقارب کو بھی اللہ ہدایت پر لائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، امت کا درد اس کے دل میں آتا ہے، امت کا غم اس کے دل میں آتا ہے، وہ دین کے نقصان کو پھر بڑا نقصان سمجھنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو دل کی کڑن اور اخلاص و تقویٰ ہوتا ہے رب العالمین پھر اس پر فیصلے فرما دیتا ہے۔ تذکرۃ الخلیل اور اسی طرح ندائے منبر و محراب میں واقع ہے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، بڑے نیک صالح متقی تھے، ساری زندگی ان کی ایمان اور تقوی میں گزری۔ ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک صحرا میں نماز کے لیے ٹھہرے،
پھر وہاں قریب میں آبادی تھی، آبادی میں گئے تو دیکھا ایک مسجد ہے، نماز کے ٹائم مسجد میں گئے تو مسجد میں کوئی نہ آیا، نماز کا وقت ہے، مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ مسجد میں ہے، آذان دی، کوئی مسجد میں نہ آیا، مسجد میں گرد و غبار، انہوں نے جھاڑو لیا، ساری مسجد کو صاف کیا، دھویا، پریشان ہو گئے، اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں آبادی والے، لیکن نماز کے ٹائم کوئی مسجد میں کیوں نہ آیا؟ باہر نکلے، ایک کو دعوت دی، دوسرے کو دعوت دی، بھئی نماز کا ٹائم تھا، آپ لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، کیا وجہ ہے کہ محلے والے نماز پہ نہیں آتے؟ کسی نے کہا یہاں ایک خان صاحب ہیں کہ جس کی زندگی گزرے یہ بے حیائی فحاشی میں، لوگ اس کے تابع ہیں، اس کا بڑا مکان ہے، سامنے ایک کوٹھی ہے، سب لوگ اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، روزانہ رات کو محفل ہوتی ہے شراب و کباب کی، موسیقی چلتی ہے، گناہ ہوتا ہے، فسق و فجور کی مجالس ہیں، تو اگر یہ خان صاحب فلاں صاحب دین پر آ جائے، لگتا ہے امید ہے اللہ تعالیٰ سب کو دین پہ لے آئے گا۔ الناس علی دین ملوکہم، عربی میں کہا جاتا ہے لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی اگر بادشاہ، گورنر، وڈیرا، چودھری دین پر آ جائے تو دیکھنے میں آتا ہے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی دین پر آ جاتے ہیں۔ جب ایک نیک صالح آدمی آتا ہے، جتنے ماتحت ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بھی ایمان و تقوی آ جاتا ہے۔ تو کہا اگر یہ خان صاحب آ جائے، امید ہے کہ علاقے کے لوگ دین پر آ جائیں گے۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب نے اس کے گھر کا پوچھا، ان کے گھر پہنچے، دستک دی، اللہ والے بزرگ آدمی تھے، جب اندر گئے تو دیکھا خان صاحب واقعی شراب کی بوتل ہے، شراب کے نشے میں، اور چند آوارہ لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی نشے میں مدہوش۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے۔ اس نے دیکھا ایک اللہ والا بزرگ ہے، اللہ نے اس کے دل میں ہیبت ڈال دی، رعب ڈال دیا۔ جب انسان صرف دین کی نسبت سے کسی کو ملنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے کے دل میں اس کی محبت اور عظمت ڈال دیتا ہے۔ کہیں اگر کمی آئے گی تو شاید اخلاص میں کمی ہوگی، ہمارے جانے میں کمی ہوگی، ہمارے دل میں کوئی اور بات آ رہی ہوگی، ورنہ جب بھی دین کی عظمت کو، رب کی بڑائی کے تقاضے کو سامنے رکھ کر انسان جاتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرت اور مدد ہوتی ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ گئے، ان کو دعوت دی، فرمایا بھائی دیکھو پورا محلہ ہے، لیکن میں مسجد میں تھا، کوئی نماز کے لیے نہیں آیا، اتنے سارے لوگ ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کاش تم نماز پر آ جاؤ، امید ہے سارا محلہ دین پر آ جائے گا۔ اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا، کہا ٹھیک ہے میں نماز پر آؤں گا، لیکن مجھ سے وضو نہیں ہوتا، میں وضو نہیں کر سکتا۔ فرمایا بھائی تم نماز کو پڑھ لو، بغیر وضو کے آؤ۔ مقصد تھا یہ مسجد کی طرف آئے، اللہ خود اس کو توفیق دے دے گا۔ دوسری بات اس نے کہی یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے، شراب کا گناہ، بے حیائی کا گناہ، 7 سال ہو گئے شادی کی تھی، کبھی اپنی گھر والی کے پاس نہیں گیا تھا۔ جب زندگی حرام میں گزرتی ہے نا، پھر حلال سے نفرت ہو جاتی ہے، پھر شیطان حرام کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، پھر انسان برے کو اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہی بات تھی، 7 سال ہو گئے، جہاں نکاح ہوا ہے حلال کا رشتہ وہاں نہیں جا رہا، جہاں زندگی میں گناہ ہے اس طرف جا رہا ہے۔ 7 سال بیوی کے قریب بھی نہیں گیا، کہا میں نماز پڑھوں گا لیکن شراب اور زنا یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ حضرت نے فرمایا بھئی تم نماز پڑھو، امید ہے انشاءاللہ اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ کب سے نماز کے لیے آؤ گے؟ اس نے کہا چلو عصر کی نماز کو آؤں گا۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اب یہ خان صاحب جیسے ہی مولانا مظفر حسین کاندیلوی نے مسجد میں آذان دی، آذان کی آواز، مسجد کے قریب گھر تھا، آذان کی آواز کانوں میں پڑی، مولانا مظفر حسین کاندیلوی کے الفاظ کانوں میں پڑے تو فوراً یہ انہوں نے کہا میں نے تو وعدہ کیا تھا نماز کا، اٹھ کر جانے لگے۔ پھر سوچا کہ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، آج تک مسجد کا رخ نہیں کیا، آج وعدہ کیے جا رہا ہوں وہ بھی بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا کرتا ہوں غسل کر کے کپڑے پہن کر جاتا ہوں۔ ادھر مولانا مظفر حسین آذان دینے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اللہ کے سامنے سر بسجود تھے اور دعا کی تھی یا اللہ اس شخص کو میں نے دعوت دے دی، آپ کے گھر کی طرف بلایا ہے، مولا کریم دل کو پلٹنا تیرے اختیار ہے، میرے اختیار میں تھا دعوت دینا، دعا کرنا، گھر پہ جا کر دین کا پیغام پہنچا دینا، لیکن دل کو پلٹنا تیرے اختیار میں ہے، یا اللہ تو اسے ہدایت عطا فرما۔ مولانا مظفر حسین کاندیلوی ادھر مسجد میں رو رہے ہیں اللہ کے سامنے،
ادھر نماز کا وقت ہوا، اس نے غسل کیا، کپڑے صاف ستھرے پہنے اور مسجد کی طرف آیا۔ پہلی نماز مولانا مظفر حسین کاندیلوی کے پیچھے پڑھی۔ نماز کے بعد اللہ انہوں حضرت نے ذکر کیا، ان کے لیے دعا کی۔ مغرب کا ٹائم ہوا، پھر آذان دی، پھر یہ نماز کے لیے آئے۔ عشاء کی آذان دی، پھر یہ نماز کے لیے آئے۔ 3 نمازیں انہوں نے یہاں مسجد میں ادا کی۔ نماز کی اللہ نے خاصیت رکھی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برائی سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر کہیں معاذ اللہ نماز پڑھ رہا ہے گناہ کی طرف جا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ نماز وہ سنت طریقے کے مطابق نہیں پڑھ رہا۔ جب بھی نماز مسنون طریقے کے مطابق ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، زندگی میں رزقیں حلال ہو، اس کے اثرات زندگی میں نظر آتے ہیں۔ جب یہ 3 نمازیں پڑھ کر گھر لوٹا ہے، وہی جتنی فاحشہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اس نے شراب لی، زمین پہ بہا دی۔ جتنی وہ تھی کہا تم سب چلے جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کیا، آج کے بعد تم میں سے کوئی میرے گھر پہ نہ آئے۔ اپنی بیوی کے پاس جہاں 7 سال ہو کر نہیں گئے تھے، اپنی گھر والی کے پاس گئے، جب پہلی نظر ڈالی تو فوراً بیوی کی محبت دل میں ایسی آ گئی کہ سوچنے لگے میں ساری زندگی گناہ میں گزار رہا تھا، اللہ نے مجھے کیسے حلال کا رشتہ، نیک صالح بیوی عطا فرمائی تھی۔ جب زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے پھر بیوی سب سے زیادہ حسین نظر آتی ہے۔ جب زندگی میں خواہشات ہوتی پھر شیطان بری چیزوں کو مزین کر کے سامنے لاتا ہے، پھر حلال کا رشتہ برا نظر آتا ہے، حرام کا رشتہ اچھا نظر آتا ہے۔ بیوی کو دیکھا تو فوراً کہا مجھ سے گناہ ہوا، 7 سال حق ادا نہیں کیا، آج کے بعد جو حق ہوگا وہ ادا کروں گا۔ شراب چھوڑ دی، زنا چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد سے لے کر موت تک خان صاحب کی پھر حالت یہ رہی، نماز تو نماز، 25 سال تک ان سے پھر تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی۔ اس وقت سے لے کر موت تک پھر ان سے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جہاں درد دل ہوتا ہے، جہاں انسان دوسرے کے لیے دل سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ رب العالمین کے ہاتھ میں پلٹنا، انسان کے دلوں کو پلٹنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کا کام محنت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، دعا کرنا۔ اس لیے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے، حالات آئیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو، درد دل کے ساتھ دعا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، انسان کی حالت یہ ہو کہ اس کی زبان پہ لرزہ طاری ہو جائے، جسم کی کیفیت بدل جائے، اب سمجھو اللہ کی مدد آنا شروع ہو گئی۔ ارواح ثلاثہ میں واقع ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، حضرت کے دور میں ایک فاحشہ عورت تھی، وہ لوگوں سے پیسے لیتی، معاذ اللہ زنا کرتی۔ شام کا ٹائم ہوتا، بناؤ سنگار کر کے آ جاتی، اپنی کوٹھی کے باہر بیٹھ جاتی، تو جو اس کے ساتھ کارندے تھے وہ باہر بیٹھے ہوتے، جو آتا 150-200 روپے معاذ اللہ اس دور میں وہ فاحشہ عورت نے رکھے تھے، وہ آتے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرتے۔ پورے علاقے میں زنا بڑھ رہا تھا، فحاشی پھیل رہی تھی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا، حضرت وہاں پہنچے اور کہا، جب وہاں جا کر دروازے پہ بیٹھ گئے، اب کوئی بھی آتا اندر نہ آتا کہ شاہ اسماعیل شہید بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھتے چلے جاتے۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا، آج کیا بات ہے، کوئی آدمی اوپر نہیں آیا؟ اتنی دیر گزر گئی، ورنہ روزانہ معاذ اللہ بہت سے لوگ گناہ کے لیے آتے تھے، چڑھتے تھے، جاتے تھے، آج کوئی نہ آیا۔ کہا ایک اللہ والا بزرگ نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی اوپر نہیں چڑھتا۔ انہوں نے کہا ان کو اوپر بلاؤ۔ حضرت کو اوپر بلایا گیا، کہا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہا جو تیری فیس ہے میں دوں گا، لیکن جو میں کہوں گا وہ تو نے کرنا ہے۔ اس دور میں 150-200 روپے لیتی، انہوں نے 200 روپے اس کو دیا، کہا غسل کرو، صاف ستھرا لباس پہن لو اور مکمل اپنے جسم کو ڈھک دو، ڈھکنے کے بعد پیچھے مصلی ڈال کر پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ خود حضرت نے آگے مصلی ڈالا، جب اس نے غسل کیا، صاف لباس پہنا، کہا میں نے تمہیں تمہاری قیمت دے دی ہے، اب میں جو بولوں گا وہ تم نے کرنا ہے۔ فاحشہ عورت نے لباس بدلا، غسل کیا، صاف لباس پہنا، مصلی بچھایا، پیچھے کمرے میں کھڑی ہو گئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ آگے دوسرے کونے میں کھڑے ہو گئے، اپنی پگڑی نیچے رکھی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا اللہ اس عورت کی وجہ سے علاقے کا ماحول خراب ہو رہا ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی بڑھ رہی ہے، لوگ گناہ پر زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں، مولا کریم دلوں کو پلٹنا تیرے اختیار میں۔
یا اللہ اگر تو اسے ہدایت دے دے، امید ہے کہ انشاءاللہ علاقے کے اندر حیا اور پاک دامنی کے اثرات نظر آئیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے شاہ صاحب کا گریہ دیکھا، آنسو دیکھے کہ یہ انسان صرف اللہ کے لیے رو رہا ہے۔ آج تک جو آتا تھا ہمارے دامن کو تار تار کرتا تھا، یہ پہلا انسان ہے کہ جس نے ہمارے سر پر حیا کا دوپٹہ ڈالا۔ آج جو آتا تھا ہماری عزت و ناموس سے کھیلتا تھا، یہ پہلا انسان ہے جو ہماری حیا اور پاک دامنی کے لیے دعا کر رہا ہے، جس کی غرض کوئی نہیں، جس کا مقصد کوئی نہیں، ایک مقصد ہے کہ اللہ اس کو حیا کی زندگی دے دے۔ حضرت شاہ اسماعیل کے ادھر آنسو گرے، ادھر اللہ نے اس عورت کے دل کی کایا کو پلٹ دیا۔ اس نے وہیں سے آواز دی، کہا حضرت شاہ صاحب آج کے بعد انشاءاللہ میری زندگی ایمان اور تقوی میں گزرے گی۔ وہ دن اور موت کا دن، پھر اس عورت کے بال پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، بال پر ایسی حیا میں زندگی گزری، ایسی پردے میں زندگی گزری۔ میں عرض کر رہا ہوں، آج ہم کہتے ہیں میں دعوت دیتا ہوں، میری دعوت میں اثر نہیں، بیوی سے کہتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں، آس پڑوس سے کہتے ہیں، خود اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہو رہی، کبھی دل سے دعا کی نہیں ہے، کبھی اللہ سے درد دل سے مانگا نہیں ہے، ورنہ رب العالمین بڑا قدردان ہے، شاکر اور علیم ذات ہے۔ ادھر انسان کو رجوع ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، ادھر اللہ کی مدد فوراً اتر جاتی ہے۔ وہ رب تو غیروں کا بھی رب ہے۔ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، کہتے ہیں ہم حج کے سفر میں روانہ ہوئے، چلتے چلتے ایک جگہ ہم پہنچے، ایک نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ہم نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں میں بھی جا رہا ہوں۔ تو ہم نے اس کو اپنے ساتھ کر دیا۔ ہم سمجھے کہ شاید یہ مسلمان نوجوان ہے، لیکن 2 دن ہمارے ساتھ رہا۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں اس نے نماز نہ پڑھی، 2 دنوں میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ تو مجھے تعجب ہوا، میں نے کہا بیٹا آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز فرض ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا میں عیسائی ہوں، یعنی غیر مسلم ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ ہم نے کہا پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ کہا چلتے چلتے جب حدود بیت اللہ کے شروع ہو گئے کہ اب وہاں پر صرف مسلمان داخل ہوں گے، غیر مسلم نہیں داخل ہوتے حرم میں، ہم نے اس سے کہا بیت اللہ کے حدود ہیں، حرم کے حدود شروع ہو گئے، یہاں سے آگے کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، مسلمان جا سکتے ہیں۔ تو وہ وہاں رک گیا۔ کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے، حرم کے اندر چلے گئے، ہمیں پتہ نہ چلا اس کے بارے میں کہ آگے کیا ہوا۔ لیکن جب عرفات کا دن تھا، ہم نے دیکھا کہ وہی نوجوان جو غیر مسلم عیسائی تھا، اس نے احرام کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں۔ عرفات میں ایک جگہ ہم نے دیکھا وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے بڑے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے گریہ وزاری کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ میں سوچنے لگا یہ تو عیسائی تھا، عبد المسیح اس کا نام تھا، آخر یہ ایک دم کیسے اس کے دل کی کایا پلٹ گئی؟ تو میں اس کے قریب گیا کہ بیٹا آپ تو کہتے تھے میں عیسائی تھا، اللہ نے آپ کو کیسے ہدایت دے دی؟ اس نے کہا آپ نے مجھے کہا تھا یہاں رکو، میں رک گیا۔ پیچھے سے قافلہ حاجیوں کا آیا، جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا میں بھی تو مسلمانوں کے بیت اللہ کو دیکھوں، مسلمان جس کا طواف کرتے میں بھی دیکھوں۔ تو میں نے ویسے ہی 2 چادریں ڈال دی تھی، ابھی میں ایمان نہیں لایا تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، 2 چادریں ڈال دی۔ قافلہ چل رہا تھا، یہ بھی بیچ میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کے قریب پہنچا اور میری نظر بیت اللہ پہ پڑی تو بیت اللہ کی جو ہیبت، جو جلال، جو عظمت تھا میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا یہی دین سچا دین ہے۔ میں اسی موقع پر مسلمان میں باہر نکلا، پھر میں نے غسل کیا، غسل کے بعد دوبارہ احرام کی چادریں اوڑھی ہیں۔ دیکھیں بیت اللہ تو میں اور آپ بھی جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہم جا کے سیلفیاں بناتے ہیں، ہم جا کے تصویریں بناتے ہیں، ہم جا کے ویڈیو بناتے ہیں۔ کل تک لوگ بیت اللہ جاتے تھے گناہ معاف کرنے کے لیے، آج بیت اللہ لوگ جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میں نے طواف کیا، میں نے عمرہ کیا، میں مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں، میں حتیم کے سامنے ہوں، میں مزدلفہ کے سامنے ہوں۔ او بھائی نیکی خدا کے لیے کر رہے ہو تو اس سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز میرے اللہ سے مخفی نہیں۔ آج انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑا ہے، وہاں تصویریں بنا رہا ہے، وہاں ویڈیو چل رہی ہے، لائیو دکھا رہا ہے۔ جب تو مخلوق کو دکھا رہا ہے، تیری توجہ خالق کی طرف کہاں ہوگی؟
خالق کی طرف توجہ وہیں ہوتی ہے جب مخلوق سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا وہ غیر مسلم تھا، صرف اس نے بیت اللہ کو دیکھا ہے، بیت اللہ کی عظمت، جلال، بیت اللہ پہ اترنے والے انوارات، اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ آج ہمارے سامنے بھی بیت اللہ ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ دل کی صفائی نہیں ہوئی، پاکیزگی نہیں ہوئی۔ دل پاکیزہ ہوتا ہے توبہ سے۔ 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھ کے انسان ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر دے، رب العالمین بڑا قدردان ہے، انسان کے ماضی کے گناہ معاف کے اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ امام ابن قدامہ التوابین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، مالک بن دینار راستے سے گزرے، دیکھا ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت، اور ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں خوبصورت اپنے لیے کوٹھی تیار کر رہا ہے، بڑے نوکر لگے، خدام لگے، مزدور لگے، بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، بڑا خوبصورت مکان تیار ہو رہا ہے۔ مالک بن دینار کے ساتھ ایک ساتھی تھے، پوچھا بھی یہ لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی سیمٹ کوئی بلاک یہ لا رہے ہیں، یہ کیوں لا رہے ہیں؟ کہا یہ نوجوان اس کو اللہ نے بڑا مال دیا، یہ اپنے لیے بڑا خوبصورت بنگلہ تیار کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے دیکھا بہت سے لوگ غریب ہیں، تنگ دست ہے علاقے میں، جن کی زندگی فقر میں گزر رہی ہے، اور اس کی زندگی یہاں عیش و عشرت میں، اور یہ خوبصورت محل بنا رہا ہے، ضرورت تو اس کی مختصر مکان سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار نوجوان کے پاس گئے، فرمایا بیٹا آپ کے پاس ضرورت کا اور مکان ہے؟ فرمایا جی مکان ہے، فلاں جگہ میرا مکان ہے الحمدللہ۔ کہا یہ کیوں بنا رہے ہو؟ کہا میں چاہ رہا تھا ایک بڑا خوبصورت ہو، بڑا بہترین ہو، لوگوں کو پتہ چلے اللہ نے کیسی دولت کیسا پیسہ دیا ہے۔ مالک بن دینار سمجھ گئے یہ ضرورت سے زائد چیز بنانا چاہ رہا۔ حضرت مالک بن دینار قریب کی مسجد میں گئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس شخص کو تو نے بہت سا مال دیا، علاقے میں بڑے تنگ دست لوگ ہیں، بہت غریب ہیں، مستحق ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مساکین ہیں، مولا کریم تو اس کے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ ادھر اللہ سے دعا کی، ادھر مالک بن دینار اس نوجوان کے پاس گئے، فرمایا بیٹا اگر جو تم اس پر کتنے دراہم لگاؤ گے؟ فرمایا میرا ارادہ ہے 10,000 دراہم اس پہ لگاؤں گا۔ فرمایا بیٹا 10,000 دراہم مجھے دو، میں اللہ سے دعا کروں گا، امید ہے اللہ تمہیں جنت میں اس سے خوبصورت محل عطا فرمائے گا۔ تم یہ 10,000 درہم مجھے دو، بہت سے ضرورت مند ہیں، بہت سے مستحق لوگ ہیں علاقے کے اندر، میں جانتا ہوں میں ان پہ خرچ کروں گا، امید ہے اللہ تمہیں اس سے بہتر بنگلہ اور محل جنت میں عطا فرمائے گا۔ ادھر حضرت مالک بن دینار نے دعا کر دی تھی، ادھر اللہ نے ان کے دل کو پلٹنا تھا۔ جب انسان سچا ہوتا ہے، صدق دل زندگی میں ہوتا ہے، رب العالمین زبان میں تاثیر لے آتا ہے۔ اللہ نے تاثیر لائی تھی، انہوں نے مالک بن دینار کی یہ مختصر بات سنی، گھر گئے 10,000 درہم بورے میں ڈالے اور لا کر مالک بن دینار کو دے دی۔ پھر ایک بات فرمائی، چچا جان کوئی تحریر مجھے تھوڑی سی لکھ کر دے دو تاکہ کل محشر کے میدان ہو میں پیش کر سکوں گا، چھوٹا سا ہدیہ تھا یا اللہ تیرے نام پہ دیا تھا، اگر قبول ہو جائے تو اللہ اس کا بدلہ دے دے۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک پرچی لی، لکڑی کا قلم لیا، سیاہی میں ڈبو کر لکھا یا اللہ اس بندے نے میرے کہنے پر 10,000 درہم جو اس نے محل پہ لگانے تھے اس نے مجھے دے دیے کہ مساکین پہ خرچ کروں۔ مولا کریم میں نے اس سے کہا اللہ تجھے اس سے بہتر دے گا، یا اللہ تو بڑا قدردان ہے، تیرا وعدہ تو ہے تو 10 گنا 700 گنا 70 گنا 7,000 گنا دیتا ہے، مولا کریم اسے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تحریر لکھ کر اس نوجوان کو دے دی۔ ادھر مالک بن دینار آئے، وہ سارے دراہم دینار جتنے ضرورت مند تھے ان کے درمیان تقسیم کر دی۔ 40 دن گزرے ہیں، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے لیے مسجد آئے، محراب میں کھڑے تھے، نماز پڑھائی جانے لگے تو انہوں نے ایک پرچی اپنے سامنے گرتی ہوئی دیکھی، پرچی کو اٹھایا تو اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا مالک بن دینار کو خطاب کر کے، تو نے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ تجھے اس سے بہتر دے، ہم نے تیرے وعدے کو پورا کیا اور ہم نے اس کے بدلے اس کو جنت میں 70 خوبصورت محلات عطا فرمائے۔ مالک بن دینار نے پرچی پڑھی اور لکھائی ایسی تھی کہ سیاہی سے نظر نہیں آ رہی تھی، ایسی تھی جیسے کوئی نورانی روحانی لکھائی ہوتی ہے، اس کی چمک ایسی جس طرح کہ سونے کے پانی کی چمک ہو، لگتا یہی تھا کہ یہ غیبی طور پر کوئی ایسی تحریر لکھی بھی آئی ہے۔ مالک بن دینار نے تحریر جیب میں رکھی، اسی نوجوان کے گھر کی طرف چلے، پہنچے، پتہ چلا نوجوان کا رات کو انتقال ہو چکا ہے۔
مالک بن دینار اندر گئے، پوچھا بھئی جنازہ کب ہوگا؟ کہا ابھی تیار ہونے والا ہے۔ جو شخص غسل دے رہا تھا اس نے غسل دے دیا تھا، کفن پہنا دیا تھا۔ جب جنازہ ہوا، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ بہت بڑا مجمع تھا، بہت سے لوگ تھے، لوگوں کی زبان پہ بھی چرچا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ جب کوئی انسان صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرے، حدیث میں آتا ہے اگر وہ پہاڑ کی چٹان میں بند ہو کر کام کرے، اللہ اس کام کی تشہیر بھی لوگوں میں کر دیتا ہے۔ اللہ لوگوں میں ظاہر کر دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے یہ کام کیا۔ اللہ تو قدردان ہے۔ جنازہ ہو گیا، مالک بن دینار غسل دینے والے کے پاس آئے اور پرچی نکالی۔ کہا میں نے اس طرح یہ پرچی دیکھی تھی، جس نوجوان کا انتقال ہوا اس نے کوئی وصیت کی تھی۔ اس نے کہا یہ تو وہی اس طرح کی پرچی ہے، اس نے مجھے پرچی دی تھی انتقال سے پہلے غسل دینے والے کو۔ کہا یہ پرچی میرے کفن میں رکھنا۔ وہ پرچی وہی تھی جو مالک بن دینار نے ہاتھ سے لکھ کر دی تھی کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ مالک بن دینار نے اپنی پرچی دکھائی، اس میں ہم اس سے 70 گنا زیادہ اس کو خوبصورت محل ہم نے عطا فرمایا۔ سب نے جب وہ تحریر دیکھی، ایسی روشن لکھائی جو ہاتھ سے لکھی بھی نہیں، اس دور کے مالدار تھے، انہوں نے دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ مالک بن دینار سے کہا حضرت آپ نے جو ان سے کہا تھا کتنے درہم لیے تھے؟ کہا اس نے 10,000 دیے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا حضرت 20,000 درہم میں دوں گا، مجھے تحریر لکھ کر دے دو۔ ایک نے کہا 50,000 درہم دوں گا، مجھے تحریر لکھ کر دو۔ فرمایا بھائی سودا بن دیکھے ہوتا ہے، دیکھ کر سودا نہیں ہوتا۔ اس نے سودا کیا بن دیکھے، صرف اللہ کے نام پر دیا۔ آپ لوگ کو تحریر دیکھنے کے بعد سودا کر رہے ہو، سودا تو اس کا تھا۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد اللہ نے کیسی تاثیر رکھی تھی ان حضرات کی دعاؤں میں۔ ادھر دعا ہوتی تھی، ادھر اللہ دل کی کایا پلٹ دیتا تھا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، آج بھی اگر یہی زہد و تقوی، یہی تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے تو رب العالمین کی وہی مدد اور نصرت جو ماضی میں اترتی تھی وہ حال میں بھی اترے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔